تعلیم تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے. تعلیم ہی وہ پوائنٹ ہے جس سے کوئی ملک ترقی کرتا ہے. لیکن آج کل کرونا کی وجہ سے جو بھی صورتحال سامنے آئی، بلکہ پاکستان کے اندر بہت سارے بورڈز جو ہیں ان کی طرف سے جو رزلٹ دیا گیا کرونا پالیسیز کے باعث، وہ بھی آپ نے دیکھا حیران کن نتائج تھے. ایسا پہلی بار ہوا کہ جب سٹوڈنٹس نے پورے ٹوٹل نمبرز میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے پورے ہی نمبر لے لیے، یعنی 100%. ایون کہ میں نے تو فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی جس میں اسکول کا آنر یا اسکول کا اسپوکس پرسن یہاں تک لکھ بیٹھا کہ ہمارا رزلٹ 101% تھا. اب اس کا مطلب تو آپ خود ہی نکال لیں. اب 101% میرے بھائی کون سی دنیا میں آپ رہے. ہمارے وقت کی بات کریں تو ہم اپنے گھر سے، بھائی سچ بول رہا ہوں، 45 کلومیٹر دور جا کے جو ہمارا بورڈ سینٹر تھا وہاں پہ ہم نے امتحان دیا. اور پھر ہوا کیا کہ 60.29 نمبر میرے تھے میٹرک کے اندر. لیکن آج میرے ساتھ والے کولیگ میرے سے چھوٹے وہ آج 100% نمبر لے چکے ہیں. مجھے یقین ضد والی بات نہیں ہے، نہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اپنے وقت پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر میں سچ کہوں تو اس وقت کا جو معیار تعلیم تھا وہ آج سے کہیں زیادہ تھا. ٹھیک ہے بھائی، ماڈرن ترقی کر رہا ہے، جیسے ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے تو شاید ایجوکیشن نے بھی ترقی کر لی ہو. ہمارے ٹیچرز اتنے سمارٹ ہو چکے ہوں گے کہ جو شاید اپنے بچوں کو اتنا پڑھا چکے ہیں کہ وہ 100 میں سے 100 نہیں بلکہ 100 میں سے 101% نمبر لے سکتے ہیں. خیر، ہم تو چلتے ہیں میرے بھائی، اس دیس میں ہمارا گزارا نہیں. چل اچھا، لیکن کچھ چیزیں تو میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ بھائی کے پی کے بورڈ نے تو اتنے زیادہ نمبرز آنے پہ کمیٹی بنا دی کہ بھائی تحقیق تو کرو کہ یہ اتنے نمبر آ کہاں سے گئے. لیکن ہم آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہم بات کریں اساتذہ والی سائڈ سے کہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اتنے جم کے نمبر دیے. کیا وہ وہاں پہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک اے آئی سسٹم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی ایک روبوٹک نہیں، بندے ہی بیٹھے ہوں گے یقیناً. اگر روبوٹ ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے میرے بھائی. روبوٹ کو کیا اس نے سمجھا ہوگا یار یہ انسان ویسے بھی بے بس ہیں بیچارے، اتنی محنت کر کے دوائیں کر کے پیپر کینسل کروائیں تو چلو نمبر دے ہی دیتے ہیں. خیر، اس میں پہلا جو ہے، اگر وہ انسان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا جو سٹاف والی سائڈ سے میں بات کروں کہ یقیناً وہاں پہ جو سٹاف تھا، جو بھی ٹیچرز تھے جو پیپر چیک کر رہے تھے، کیونکہ پیپر تو چیک نہیں کچھ ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے، کچھ پیپرز کینسل ہو گئے تھے، کچھ کے لیے جو انہوں نے پیپرز کے لیے پیپر رکھے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ بکس ایسی تھے جو انہوں نے پیپر جو مارکس خود سے دینے تھے. لیکن جو اساتذہ وہاں پہ موجود ہیں، یہ ان کی یقیناً ایک بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے بالکل بغیر سوچے سمجھے بالکل زیادہ سے زیادہ نمبر دیے اسٹوڈنٹس کو اور ان کے مستقبل کے ساتھ یقیناً کھلواڑ کیا. کیونکہ ایسے نمبرز کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو بغیر پڑھائی کے، جو بغیر کسی مطلب ایک سال کے جو ایک ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹیچنگ کا، اس کے گزرے بغیر اتنے سارے نمبر ان کو دے دیے جائیں. لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاف کی غلطی ہے. جو ٹیچرز وہاں پہ موجود تھے، جو کلرکس وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ غلطی کی ہے. اب دوسرا جو ہے وہ پریورٹی کی، ایجوکیشن اب پریورٹی رہی ہی نہیں ہے. کیونکہ جو ٹیچرز ہیں وہ سچ مانیں، آپ یقین مانیں کہ ان کو سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ملتی. ہمارے کچھ ٹیچرز ہیں جو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ٹیچرز ہیں، وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن لمٹس کے اندر کچھ اچھائی کی خاطر استعمال کرتے ہیں. کیونکہ وہ ٹیچرز ہیں، وہ ایک مہذب جو ہے نا وہ معلم اور مہذب مطلب ایک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پریورٹی دیں ایجوکیشن کو، تعلیم کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو. لیکن آج کل پریورٹی یقین مانے نہ اسٹوڈنٹس رہے نہ تعلیم رہی، بلکہ صرف موج مستی ہے ٹیچرز کی طرف سے، اور یہ ایک بڑا ایشو ہے. یعنی اگر نمبر لگانے میں سٹاف نے غلطی کی ہے، جو بورڈ کے اندر سٹاف ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے. دوسرا، اگر بچوں نے خود اتنے نمبر لیے تو یقین مانے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور تعلیم جو ہے وہ پریورٹی نہیں رہی. لیکن اگر اسٹوڈنٹس کی طرف سے بات کریں، جو سیکنڈ آپشن ہے تو وہ ہے کہ کاپی، نقل کی ہوگی یقیناً اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے اتنے نمبر لیے. حالانکہ ناممکن ہے انہی اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے وہی 101% والی بات کروں اگر میں، تو انہوں نے جو اتنے نمبر لیے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اوشن کے کیا اسپیلنگ ہیں، یا اوشن بولتے کیسے ہیں، یا آفن کے اسپیلنگ کیا ہیں، یا آفن بولتے کیسے ہیں، تو وہ آفن کو آفٹن ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا تو چلیں معیار اس وقت ڈاؤن تھا، تعلیم پرانے وقت تھے، ہم دوسرا اتنا پڑھ بھی نہیں سکے، لیکن ہمارے نمبر بھی بھائی کم تھے، اس لیے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن میں سچ کہوں
تو 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والے یا 100 میں سے 101% نمبر لینے والے یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے ہی آگے گئے ہوں گے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، پھر بات آتی ہے فریڈم کی۔ بھائی آزادی، اتنی ساری آزادی مل چکی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ میرے بھائی ٹیچر سے ڈرتے نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ بورڈ سینٹرز کے اوپر یہ چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کتابیں نکال کے جو ہے نا وہ پیپر لکھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے پرابلم ہے۔ اب فریڈم میں دوسرا ایک بہت جو مین پوائنٹ ہے، میری بات کریں تو ہمارے دور میں یا ہم سے پہلے جو لڑکے تھے، کیونکہ ہم ایک ریموٹ ایریا میں تھے تو ہمیں کافی دور جانا پڑتا تھا گھر سے، یعنی 45 سے 50 کلومیٹر دور جا کے سینٹر کے اندر پیپر دینے ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ سختی تھی، نئے سٹاف سے ملنا ہوتا تھا، نئے سارے لوگ ہوتے تھے، نئے اسٹوڈنٹس بہت سارے اسکولوں سے آئے ہوئے، تو اس لیے ہمیں ڈر رہتی تھی اور ہم نقل وقل کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ گاؤں کے اندر ہی یا کسی شہر کے اندر ہی، اپنے محلے کے اندر ہی ایک سینٹر بنا ہوتا ہے، وہاں پہ موجود سٹاف جو ان کے لڑکے ہیں وہ سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اس لیے انہیں سیٹنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے چپڑاسی، جو پیونز ہوتے ہیں وہ آپ کو بکس لا کے دیتے ہیں، اور جس اسکول کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں وہیں کا پیون اگر وہاں پہ ایز اے نگران کی ڈیوٹی دے رہا ہوگا تو میرے بھائی گڑبڑ تو ہونی ہے۔ خیر، سٹاف ہو، پریارٹی ہو، کاپی ہو یا فریڈم ہو، ان 4 فیکٹس کی ہی کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ اتنا سارا بھونچال آ گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کورونا سے جان چھوٹ جائے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بھی بحال ہو جائے اور نظام زندگی بھی بحال ہو جائے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ SHAR شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔